ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پروگرام اسلامک کیلنڈر میں ہم تاریخوں میں رونما ہونے والے ان واقعات پر گفتگو کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں کسی بھی رخ سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے 21 رمضان المبارک کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نماز، تلاوت قرآن مجید کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، خوریزی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے، روکنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دینا چاہیے۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا زیادہ وقت ذکر الہی میں گزارنا چاہیے۔ لیکن افسوس، اسی ماہ مبارک رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ سن 40 ہجری شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن ہے۔ اسی عبادتوں کے مہینے میں ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے، ہدایت کے چراغ کو بجھا دیا گیا۔ جس مہینے میں خوریزی کرنا منع کیا گیا ہے، اسی مہینے میں مسجد میں حالت نماز میں وصی رسول کے سر پر ضربت ماری گئی۔ ذرا اس غم انگیز دنوں کو یاد کریں اور تصور کریں کہ آج کے دن مسجد کوفہ بلکہ کوفہ ماتم کدا تھا۔ اس وقت چاہنے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب شہادت کی خبر سنی ہوگی۔ 19 رمضان المبارک کو ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے سر زخمی ہوا، جس کی وجہ سے 3 دن تک امام بہت تکلیف میں رہے۔ امام کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس دار فانی سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور وصیتیں کیں۔ امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے لال حسن، میرے بعد تم امام وقت ہو، سب کا خیال رکھنا، غریب، مسکین، یتیم تمہارے حوالے ہیں۔ آخری وقت میں بھی آپ کو اپنی امت کا اتنا خیال ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بعد آپ کی امت بہک جائے یا دین سے بھٹک جائے۔ اسی لیے آپ نے اپنی وصیت میں زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈالی ہے۔ ضربت لگنے کے بعد آپ 40 گھنٹے زندہ رہے، اور جب غش سے کچھ افاقہ ہوتا ہے تو نصیحت اور وصیت فرماتے رہتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نظام قدرت کو عقل کی آنکھوں سے دیکھنے والوں، یہ آخر میں فنا ہو جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا، میری وصیت تمہارے لیے نصیحت ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدائے وحدہ لا شریک کوئی معبود نہیں ہے، وہی کل کا خالق ہے، سب پر قادر ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ محمد میرے ابن عم اس کے رسول ہیں، جنہوں نے روز جزا کا یقین دلایا، نیکی کے صلے میں بہشت کی بشارت دی، بدی کے بدلے عذاب دوزخ سے ڈرایا۔ ان کی ہدایت نیک، نتیجہ بہتر، طریقہ سیدھا راستہ ہے۔ نماز کو وقت سے قائم رکھنا، روزے رکھنا کہ بدن کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا کہ جان کی خیرات ہے، قول و فعل میں شرع سے باہر نہ جانا، روزی حاصل کرنے میں اور عبادت میں کوشش کرنا، آخرت کے کام میں جلدی کرنا، کامیابی پر خوشی کا ہلڑ اور ناکامی میں ہائے واویلا نہ مچانا، غم میں آپے سے باہر نہ ہو جانا، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کرنا، ضعیفوں کی مدد کرنا، ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنا، مہمان کی عزت کرنا، بیمار کی دلجوئی کرنا، مصیبت زدوں پر رحم کرنا، کھانا کھانا تو پہلے صدقہ نکال دینا، غریبوں سے اخلاق سے پیش آنا، بزرگوں کا لحاظ کرنا، ہو سکے تو ضرورت سے زیادہ مال میں خیر و خیرات کرنا، لوگوں کے حقوق کو پہلے ادا کرنا، اللہ کے فرائض ادا کرنا، صلہ رحم کرنا۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حسنین کی تعظیم کرنا تم پر واجب ہے کہ وہ فرزند رسول ہے۔ میں تم سب کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، آپس میں نیک سلوک کرنا، چھوٹے بڑوں کی اطاعت کریں، بڑے چھوٹوں سے شفقت و مہربانی سے پیش آئیں، صبر کو اپنے اوپر فرض کر لینا، سکوت کے اپنے لیے لازم ماننا، کسی کو مشورہ دینا تو نیک نیتی سے دینا،
اپنے کسی فائدے یا نقصان سے بچنے کے لیے اپنے مشوروں سے کسی کو خطرے میں نہ ڈالنا، ہوس اور نفسانی خواہشات کو قناعت اور صبر کے ذریعے قابو میں رکھنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا تو اسے بھول جانا اور نیکی کے بدلے کسی بدلے کی خواہش نہ کرنا، اور اگر کوئی تم سے برائی کرے، برے اخلاق سے پیش آئے تو اس کی برائیوں کو بھول جانا اور اس سے بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دینا، کہ اللہ کے ذکر کو اپنا ہمدم اور تنہائی کا ساتھی سمجھنا۔ پھر اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ میرے بعد میرے ولی تمہارے امام و پیشوا و رہنما امام حسن ہوں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پر امام حسن سے رہنمائی حاصل کرنا، اس کے بعد خود امام حسن علیہ السلام سے اپنے غسل و کفن کی وصیت کی، اور پھر وقت آیا کہ جب آپ اپنے چاہنے والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دار فانی سے الوداع کر گئے۔ آپ کے غم میں آپ کے اہل و عیال کا برا حال تھا، خانہ علی میں کوہرام برپا تھا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ میں آج بھی دنیا بھر میں غم منایا جاتا ہے، جگہ جگہ مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ 3 دن 19ویں رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے، ان میں کسی بھی طرح کی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ہر چاہنے والا حضرت علی علیہ السلام کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں صرف حضرت علی علیہ السلام کے بچے ہی بن باپ کے نہیں ہوئے، بلکہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے سر سے بھی وارث کا سایہ اٹھ گیا۔ کچھ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ رات کی تاریکی میں غریبوں کو کھانا کھلانے والا، پہنچانے والا کون ہے، ساتھ میں بیٹھ کر ان کی دلجوئی کرنے والا، ہمدرد، غمگسار کون تھا۔ وہ تو تب پتہ چلا جب 3 دن تک کوئی حال پوچھنے نہیں آیا۔ ایسا ہمدرد چاہنے والا امام علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آج کی تاریخ میں دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت امت سے جدا ہوئی تھی، جو ایسی شخصیت تھی جس کو اس وقت اسلامی معاشرے کو سخت ضرورت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام علم کا سمندر تھے، صبر کا پیکر تھے، انصاف پسند تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک ایسے انسان تھے جو صرف اپنے خاندان ہی میں محدود نہیں تھے، بلکہ اپنی امت کے درمیان زندگی گزارتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دنیا سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں لیا، بلکہ اپنا سب کچھ اسلام پر، دین پر نچھاور کر دیا۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو اس عظیم شخصیت پر جس نے رضا الہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ناظرین، ہمیں بھی حضرت علی علیہ السلام کے کردار سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی عبادت گزار، انصاف پسند، غریب پرور ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں آپ کی زندگی میں انسانی زندگی سے جڑے ہوئے ہر پہلو ملیں گے، بس ضرورت انہیں جان کر ان پر عمل کرنے کی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔